تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے رزق اور عمریں مقرر کی، بہترین اخلاق کو اپنانے کی ترغیب دی اور موت و زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے بہترین نام، بلند صفات اور سب سے اونچی شان ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، امانت ادا کی اور امت کی خیر خواہی کی اور تا حیات اللہ کی راہ میں کما حق کا جہاد کرتے رہے۔ اے اللہ ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اور جو قیامت تک ان کے راستے پر چلیں اور ان کی سنت کو لازم پکڑیں، ان سب پر درود و سلام نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، تمہیں تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہی نجات کا ذریعہ ہے، اور میں سنت کی پیروی کرنے کی تلقین کرتا ہوں کیونکہ یہی خلاصی کا راستہ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھ لے اس نے آئندہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ مسلمانوں، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر لوگ دین کے ایک عظیم معاملے سے غافل ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے پڑوسی کے حقوق۔ اے لوگوں، یہ انسانیت کے اصول و شرعی آداب اور عربی اقدار میں سے ہے کہ پڑوسی کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے اور ان کی ادائیگی و حفاظت کی کوشش کی جائے۔ یہ بہترین اخلاق کی روح ہے جو قدر و منزلت کا معیار اور عدل و انصاف کا میزان ہے۔ اللہ نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی ہے اور اس کا تاکید حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قرابت والے کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قرابت والے ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں۔ یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، شیخی مارنے والا ہو۔ چنانچہ پڑوسیوں کا احترام کرنا اور ان کے ساتھ احسان کرنا عظیم ترین فرائض میں سے ہے اور شریف لوگوں کے عمدہ صفات میں سے ہے، اور اسلامی معاشرے کی تعمیر و تحفظ کی بنیادوں میں سے ہے۔ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی کے حق کی تاکید کی اور اس کے بارے میں پرزور حکم دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وراثت میں حصہ دار بنا دیں گے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے بارے میں مسلسل وصیت کرتی رہے، یہاں تک کہ میں گمان کیا کہ وہ اسے وارث بنا دیں گے۔ بخاری و مسلم۔ اللہ کے بندو، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کے لوازمات اور شرطوں میں سے یہ ہے کہ پڑوسی کا احترام کیا جائے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اسے تکلیف نہ دی جائے اور اس کے ساتھ صبر کیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے۔ بخاری و مسلم۔ ایمان کے لوازمات اور شرطوں میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اپنے پڑوسی کی حفاظت کرے، کیونکہ کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی تکلیف، دھوکہ، خیانت اور ظلم و زیادتی سے محفوظ نہ ہو۔ ابو شریح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ میں نے عرض